الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ قریش. سب سے پہلے یہ چھوٹی سورت ہے، تمام کو یاد ہے اکثر، لیکن قریش یہ قبیلے کا نام ہے. قرآن میں صرف یہ ایک ایسی سورت ہے جس کا نام قبیلے کے نام سے، وہ سورۃ قریش. قریش مشہور قبیلہ تھا، مشہور خاندان تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. قریش قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آئے تھے. قریش ان قبیلے کے جو اصل، جیسا کہ بولتے ہیں کہ ان کے خاندان سے جو لوگ آئے وہ قریش خاندان سے. جیسا کہ النضر بن کنانہ ایک شخص تھے جن کے خاندان سے جو لوگ آئے ان کو قریش قبیلے والے کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے نبی کا جو نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن نظر بن کنانہ کے خاندان سے جو لوگ آئے ان کو قریش بولتے ہیں. یہی جو ہے نا قریش، یہ سورت جو ہے نا مشہور سورت ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. یہ جو سورت ہے سورۃ قریش، اس کا تعلق سورہ فیل سے جو کل تفسیر میں گزر چکی ہے. ابرہا 60,000 لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آ کر تھا، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آ کر تھا. تو اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی. 60,000 جو لشکر تھا اللہ نے اس کو برباد کر دیا تھا. اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی اور ابرہا کے لشکر کو اللہ نے برباد کیا. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ لإیلاف قریش، تاکہ قریش کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ اس واقعے سے پہلے، ابرہا کے واقعے سے پہلے، قریش خاندان والے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے. بہت زیادہ دشمنی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ تھا. جب مکے والے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے کعبہ کی حفاظت کی تو اس کے بعد پورے قریش والے آپس میں مل جاتے ہیں. اس واقعے سے، ابرہا کے واقعے سے پہلے پورے قریش والے آپس میں دشمنی میں تھے، لیکن ابرہا کے واقعے کے بعد پورے قریش والے آپس میں جو ہے نا مل جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں. یعنی کہ سورہ قریش کا تعلق سورہ فیل سے ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس جو قرآن، اس طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قرآن تھا، صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ان کے قرآن میں جو ہے نا دونوں صورت کو ایک ہی صورت مانتے تھے. جیسا کہ ہمارے پاس فجعلہم کعصف مأکول، پھر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر صورت شروع ہوتی ہے. لیکن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیسا پڑھتے تھے؟ فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش ایلافہم، بسم اللہ نہیں تھا. یعنی کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت مانتے تھے. تو اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھتے ہیں، والتین والزیتون. دوسری رکعت میں سورہ فیل اور اس کے بعد سورہ قریش پڑھتے ہیں. یعنی کہ اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے یہ دونوں صورت جو ہے نا ایک ہی صورت ہے، لیکن بیچ میں جو ہے نا بسم اللہ ہے. یعنی کہ سورہ قریش میں اللہ نے جو نعمتیں کی ہے مکے والوں پر اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے نعمت اللہ نے مکے والوں پر کیا کی تھی؟ لإیلاف قریش. ابرہا کے لشکر کہ جب اللہ نے ہلاک کر دیا اس کے لشکر کو، اس کے بعد مکے والے پورے آپس میں مل گئے. تو قریش جو دشمنی تھی پوری دشمنی چلے گئی، وہ آپس میں پورے لإیلاف قریش. قریش کا معنی کیا ہے؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ قریش کا معنی کیا ہے؟ بزنس مین. بزنس کرتے تھے یہ لوگ، قریش والے بزنس کرتے تھے. تو اس وجہ سے قریش کو قریش بولتی ہے. ایک معنی قریش کا معنی بزنس کرنے والے، کیونکہ یہ لوگ بہت مالدار تھے، کیونکہ بزنس کرتے تھے قریش خاندان والے. دوسرا قریش کا معنی سردار، حکومت کرتے تھے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ، اس کے متولی کون تھے؟ عبد المطلب، جو ہمارے نبی کے دادا ہیں. یعنی کہ قریش خاندان والے جو ہے نا سردار کرتے تھے. یعنی کہ وہ جو ہے نا مسجد کے نگران ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ لوگ سردار بڑے لوگ ہوتے تھے. قریش کا ایک اور جو معنی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمندر میں ایک مچھلی ہے
بہت بڑا مچھلی ہے. وہ مچھلی سب کو کھاتا ہے لیکن اس قریش مچھلی کو کوئی نہیں کھاتا ہے. ایک مچھلی کا نام قریش ہے, وہ مچھلی پوری مچھلی کو کھاتا ہے لیکن اس قریش مچھلی کو کوئی نہیں کھاتا ہے. یعنی کہ سب سے بڑا مچھلی ہے, سب سے طاقتور مچھلی ہے. یعنی کہ قریش کا جو معنی ہے کہ سب سے پہلے کہ قریش اصل میں جو ہے نا لوگ آپس میں دشمنی کرتے تھے. ایک اور جو معنی, پوری قریش جب آپس میں مل جاتی ہیں اس کو بھی قریش بولتے ہیں. یعنی کہ مفسرین نے جو ہے نا قریش کے کئی معنی جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ لإیلاف قریش, سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ نعمت ذکر کرتے ہیں, ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا, اس وجہ سے پورے قریش والے آپس میں مل گئے. اس کے بعد دشمنی ختم ہوگی. ابرہا کے لشکر کے بعد پورے قریش والے آپس میں مل جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس کے بعد قریش والے مکے میں رہتے تھے, مکے کے باہر جو نا سفر کرتے تھے. ٹھنڈی کے موسم میں یمن کو جاتے تھے قریش والے, گرمی کے موسم میں فلسطین کو جاتے تھے. یعنی کہ ابرہا کا جو واقعہ جو ہے نا, یعنی کہ اس سے پہلے, ابرہا کا واقعہ ہونے سے پہلے کوئی مکہ والا مکے سے باہر نہیں جاتا تھا, مکے سے باہر نہیں آتے تھے. کیونکہ اگر کوئی مکے والے مکے سے باہر جاتے سفر کے لیے, کوئی ڈاکو اس میں قتل کر دیتا ان کو. راستے میں جیسا چور ہوتی ان کو مکے والے کو قتل کر دیتا. جب ابرہا کا لشکر مکہ کو آیا, کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا, اللہ نے ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد مکے والوں کے اطراف کے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا, یعنی کہ ہم مکے والوں کو کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ان کے کعبہ کی حفاظت کی. یعنی کہ اس یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ مکے والے بڑے آسانی سے جو نا سفر کرتے تھے باہر, بڑے آسانی سے باہر سفر کرتے تھے. اس سے پہلے سفر نہیں کرتے تھے اس واقعے کے بعد. بلکہ چور راستے میں پوچھتا تھا کیا تم مکے والے ہی, تو وہ کہتا تھا کہ ہاں ہاں ہم تم کو کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ تمہارے کعبہ کی اللہ نے حفاظت کی ہے. ابرہا کے واقعے کے بعد جو ہے نا اللہ نے دوسری نعمت یہ کی تھی کہ مکے والے بڑے آسانی سے جو ہے نا یمن کا سفر کرتے تھے, ٹھنڈی کے موسم میں, گرمی کے موسم میں جو ہے نا فلسطین وغیرہ کا سفر کرتے تھے. اس سے مفسرین نے کہا اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے, وہاں جاؤ جہاں گرمی ہے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں بہت زیادہ گرمی ہے, ایسی جگہ جاؤ جہاں ٹھنڈی ہوتی ہے. یعنی کہ انسان جو نا سفر بھی کرنا چاہیے. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ نعمت ذکر کرتی ہے کہ قریش تم لوگ دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. دوسری نعمت یہ ہے تم جو ہے نا آسانی سے جو نا تم سفر بھی کرتے تھے, مکہ کے باہر جو نا سفر کرتے تھے. اللہ نے نعمت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قریش, اصل کافر تھے قریش, کافر تھے, ہمارے نبی کے چچا بھی کافر ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قریش فلیعبدوا, تم عبادت کرو. کس کی؟ رب ھذا البیت, اس کعبۃ اللہ کے رب کی تم عبادت کرو. یعنی کہ قریش والے جو کافر تھے اللہ ان سے کہتے ہیں کہ قریش والے اللہ نے تم پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں. ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا, اس وجہ سے پورے قریش والے آپس میں مل گئے, تم آسانی سے باہر بھی سفر کر سکتے ہیں. تو اس نعمت کی وجہ سے تم کیا کرو, اس کعبے کے رب کی عبادت کرو. جبکہ آسمان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے, زمین کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ قریش والے تم کعبے کی رب کی عبادت کرو, کیونکہ قریش والے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے اللہ نے کعبے کی کس طرح حفاظت کی ہے. اے قریش والے اگر تم بھی اللہ کی عبادت کرو گے اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا, کیونکہ قریش اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے کس طرح اللہ نے ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اے قریش والے تم کیا کرو, جس طرح اللہ نے کعبے کی حفاظت کی ہے اسی طرح جو ہے اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا. شرط ہے کہ تم کس کی طرف آ جاؤ, توحید کی طرف آ جاؤ. یہاں مفسرین نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں, اگر کسی کافر سے آپ ملتے ہیں تو سب سے پہلے کافر کو اس کی نعمت یاد دلاؤ. آپ بولو کہ یہ کافر اللہ نے تجھے مال دیا, اللہ نے تجھے صحت دی, اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت دی, اب تو کیا کر, یہ نعمت دینے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ, تم اس کی عبادت کر. تو اسی وجہ سے اللہ نے سورہ قریش کی پہلی آیت میں نعمت کا ذکر کرتے ہیں, دوسری آیت میں بھی نعمت کا ذکر کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ قریش والوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. آپ بھی جب کسی کافر سے ملتے ہیں آپ اس کو بولو کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے, مال دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, یہ دینے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے, تم اس کی عبادت کر. یعنی کہ سب سے پہلے نعمت کا ذکر کریں گے پھر ان کو دین کی دعوت دیں گے. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع, اے مکے والے ایک اور نعمت ہے, تم بھوکے تھے اللہ نے تم کو کھلایا ہے. کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, مکے والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ زمین جو ہے نا گرم زمین تھی, وہاں ٹماٹر وغیرہ نہیں اگتا ہے وہاں پر. وہاں مکے والے
بھوک میں کیا کرتے تھے؟ مردے کو کھاتے تھے، ونعوذ باللہ، جو مردہ جو باڈی ہوتا تھا اسے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مکے والے مردہ وغیرہ کھاتے تھے، حبشہ سے جو حبشی لوگ جو تھے نیگرو، وہ لوگ جو ہے نا کھانا پکا کر جو ہے نا مکے والوں کو کھلاتے تھے۔ جب مکے والے بھوک سے رہتے تھے، حبشی والے وہاں کے اطراف کے لوگ جو ہے نا کھانا بنا کر لا کر جو ہے نا مکے والوں کو کھلاتے تھے۔ اللہ نے اس نعمت کو یاد دلاتے ہیں، اے مکے والے تم بھوک سے تھے، اللہ نے تم کو کھلایا ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے مکے والے اللہ نے تم کو کھلایا ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیونکہ مکے کی زمین میں کچھ بھی نہیں اگتا ہے، آج بھی نہیں اگتا ہے۔ اگر آپ مکہ مدینہ آپ جائیں گے، دیکھتی ہیں آپ ہر قسم کا فروٹس ہے وہاں، جبکہ وہاں نہیں اگتا ہے فروٹس۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمت جو ہے نا مکے والوں کو دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اے مکے والے تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی کہ ابرہا جب تک زندہ تھا مکے والے اسے ڈرتے تھے، وہ بہت ظالم تھا ابرہا۔ جب وہ مر گیا اللہ نے کہا کہ مکے والے تم کو اللہ نے سکون دے دیا، اطمینان دے دیا، اب ابرہا مر گیا، اب تم کو سکون اطمینان ملے گا۔ یعنی کہ گویا کہ اس صورت میں نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اصل یہ صورت جو ہے نا سورہ فیل کے بعد آ کر ہے، یعنی کہ سورہ فیل سے اس کا صورت کا بڑا کنیکشن ہے۔ سورہ فیل میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ابرہا کے لشکر کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیونکہ ابرہا کا لشکر جو نا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا، اللہ نے ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اس وجہ سے مکے والوں پر کیا اثر ہوا؟ لإیلاف قریش، سب سے پہلے مکے والے آپس میں جو دشمنی تھے تمام لوگ مل گئے، کیونکہ اللہ نے ہمارے بستی کی حفاظت کی ہے تو پورے قریش والے آپس میں کیا ہے مل جاتے ہیں۔ دوسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ابرہا جب تک زندہ تھا لوگ مکے سے باہر نہیں جاتے تھے، کیونکہ راستے میں لوگ ان کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو جب ابرہا مر گیا تو اس کے بعد مکے والے جو نا بڑے آسانی سے جو ہے نا فلسطین جاتے تھے، یمن جاتے تھے۔ راستے میں کوئی ڈاکو بھی اگر دیکھتا ابرہا کے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد، ڈاکو پوچھتا کہ تم کہاں سے آئے ہیں؟ مکے والے کہتے ہیں کہ ہم مکے والے ہیں، تو ڈاکو بھی ڈر جاتا، نہیں ہم تم کو کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے تمہارے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ہے۔ یہ دوسری نعمت ہے، ابرہا کے مرنے کے بعد لوگ مکے سے بڑے آسانی سے باہر سفر کرتے تھے، بلکہ ابرہا کا جب مر گیا ابرہا، وہ اس کی لشکر بھی ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد ہاشم جو تھے ہمارے نبی کے خاندان میں سے، وہ یہ پلان کرتی کہ اے مکے والے تم غریب ہیں، اب تم سفر کریں گے، بزنس کے لیے تم سفر کرو۔ تو ابرہا کے مرنے کے بعد لوگ جو ہے نا یمن جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، جا کر جو ہے نا بزنس کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کی یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مکے والے، اے قریش والے، تم اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو، جس طرح اللہ نے اس کعبۃ اللہ کی رب ہے اس کی عبادت کرو۔ یہ جو اللہ نے ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا، اگر آپ اس کعبۃ اللہ کے رب پر ایمان لائیں گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جس طرح اللہ نے ابرہا کے لشکر سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، اس طرح اگر تم ایمان لائیں گے اللہ کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یعنی کہ کتنی بڑی مصیبت آئے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی مکے والے ایک زمانے میں بھوک تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہاں سے حبشی لوگ جو نا کھانے لا کے دیتے تھے۔ اللہ اس نعمت کو بھی یاد دلاتے ہیں۔ اور مکے والے آج بھی جو ہے نا وہاں فروٹس وغیرہ نہیں اگتا ہے، یہ سب جو مکے والوں کو جو فروٹ جو ملتا ہے آج، ان سیزن کا فروٹ بھی وہاں رہتا ہے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو مکے والوں کو وہاں ملتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اب ابرہا بھی مر گیا، لوگوں کے دلوں میں جو ڈر تھا مکے والوں کے دلوں میں، وہ ڈر بھی جو ہے نا چلا گیا۔ یعنی کہ انسان جتنا توحید پر رہے گا اتنا جو ہے نا اس کے دل میں امن و سکون رہے گا۔ اگر آپ کے دل میں جتنا توحید ہے آپ کے دل میں اتنا سکون رہے گا۔ جیسا کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ جادوگر میں تم کو قتل کر دوں گا۔ فرعون کے ماننے والے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، فرعون نے کہا کہ جادوگر میں تم کو قتل کر دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ تم کچھ بھی کرو، ہم موسیٰ کے رب پر ہی ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کے اندر توحید آ جائے آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ یہ توحید ہی یہ طاقت ہے جو سامنے والوں کو گرا سکتی، یاد رکھیں۔ اہل علم نے کہا کہ الایمان حیوب، جتنا آپ کے اندر توحید ہے اتنا سامنے والا آپ سے ڈرے گا۔ بلکہ قیامت کے قریب ایک جنگ ہوگی قسطنطنیہ سے، مسلمان جو ہے نا جائیں گے قسطنطنیہ سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، تلوار لے کے جائیں گے، لیکن جنگ نہیں ہوگی، لیکن مسلمان جیت جائیں گے۔ کیسے جیتیں گے؟ پورے مسلمان تلوار لے کے جائیں گے، سامنے سے قسطنطنیہ سے کافر کی لشکر آئے گی، صرف مسلمان پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ، صرف ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، سامنے والا کافر خود بخود تلوار پھینک کے جو ہے نا ہار جائے گا۔ یاد رکھیں، یعنی کہ ہمارے جتنی توحید ہوگی اتنا ہی زیادہ دشمن جو ہے نا ہم سے
ڈرے گا. یعنی کہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں, یعنی کہ جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے, جو آج تک لوگ دشمن تھے, اللہ ان کو جو ہے نا دلوں میں محبت پیدا کر دیا. یہ محبت بھی ایک نعمت ہے. اسی طرح تم جو سفر کرتے ہیں یہاں سے بمبئی, یہاں سے باہر لوگ جو سفر کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو بھی تم احساس کرو. اسی طرح اللہ تم کو کھلایا پلایا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو بھی تم احساس کرو. اسی طرح تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کا جو تم احساس کرو, بلکہ اس نعمت کے بدلے تم کیا کرو, اس کعبۃ اللہ کے رب کی تم عبادت کرو. جتنا ہو سکے جو نا تم توحید پر رہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب